أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں رمضان کے ان ایام کو حاصل کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح ہمیں لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق بخشیں. آمین یا رب العالمین. ہمارے ذکر و اذکار، تلاوتیں اور ہماری آہوزاری قبول فرمائیں، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. کل کی مجلس میں ہم نے قیامت کی ہولناکیوں کے درمیان کفار کی کیا حالت ہوگی، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، وہ کیسی کیسی پریشانیوں سے دوچار ہوں گے، یہ ہم نے کل کی مجلس میں دیکھی بات. آج حسب وعدہ مومنین جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ مسلمان رہے ہوں گے، لیکن ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں ڈالے گا، اور نعوذ باللہ انہیں ایک مدت تک سزائیں جھیلنی پڑیں گی. یہاں پر میں ایک اہم عقیدے سے جڑی ہوئی بات، ایمان سے جڑی ہوئی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو بندے مومن سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ قاعدہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے بندے مومنین ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں جس سے غلطیاں نہ ہوں، جس سے گناہ نہ ہوں. ہم اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام، انہیں جنت سے اس وجہ سے نکالا گیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی، ان سے نافرمانی ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم بار بار سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التائبون. آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جنہیں فوراً شعور پیدا ہوتا ہے، فوراً احساس ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جس کے بدلے وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تو توبہ کرنے والوں کو بہترین خطا کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو خطا کار ہونا، گنہگار ہونا، یہ انسان کی طبیعت ہے، اور انسان ہی کی طبیعت ہے کہ وہ غلطی کے بعد توبہ بھی کر لیتا ہے. تو جب انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو انہیں کیا کہا جائے؟ ایک مومن نعوذ باللہ کوئی ایک بڑے گناہ میں ملوث ہو گیا، تو انہیں دنیا میں کیا کہا جائے اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اسے لے کر تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ مختلف فرقے سر اٹھا چکے ہیں. بعض فرقوں نے
یہاں تک کہہ دیا اگر مومن نے کسی غلطی کو کیا، کسی گناہ میں وہ ملوث ہوا، کوئی بڑے گناہ کو اس نے کیا، وہ سیدھے سیدھے کافر بن جاتا ہے۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ قسم جنہیں چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے، دوسری وہ قسم جنہیں بڑے گناہ کہا جاتا ہے۔ بڑے گناہ جیسے شرک، جیسے زنا، جیسے سود کا کھانا، جیسے نعوذ باللہ شراب کا پینا، اور جیسے نشے وار چیزوں کا استعمال کرنا، اور دوسرے بڑے گناہ ہیں۔ عام طور پر ایسے گناہوں کے ساتھ ہم کتاب و سنت میں وعید سنتے ہیں، کوشن سنتے ہیں۔ ہر وہ گناہ جس کے ذکر کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی وعید سنائی ہو، کوئی پنشمنٹ سنایا ہو، تو اہل علم نے کہا کہ وہ بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی پنشمنٹ سنایا نہیں گیا ہے، صرف وہ بطور گناہ پیش کر دیا گیا ہے، اسے اہل علم نے چھوٹے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ بہرحال بڑے گناہ تو معروف و مشہور ہیں۔ یہ جو بڑے گناہ کرتے ہیں ان کے تعلق سے بعض باطل فرقوں نے کہا کہ یہ سیدھے سیدھے جہنم میں رہیں گے، انہی کو خوارج کہا جاتا ہے، انہی کو خوارج کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ہر بڑے گناہ کرنے والے کو دنیا میں کہا کہ کافر، اور آخرت میں بھی وہ کافر رہے گا، اللہ کے پاس بھی وہ کافر شمار ہوگا۔ یعنی اس کا لا الہ الا اللہ کہنا، محمد رسول اللہ کہنا، اور توحید میں رہنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اس کا کوئی معنی نہیں ان لوگوں کے پاس۔ جیسے ہی اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا، اسے دنیا میں بھی کافر کہا جائے گا، آخرت میں بھی کافر کہا جائے گا۔ یہ جو باطل فرقہ ہے جس کے آثار آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، انہی لوگوں نے خون کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ جب یہ بڑے گناہ کرنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کے خون کو بھی حلال قرار دے دیتے ہیں۔ ان کے پاس ایسا بڑا گناہ کرنے والا، اسے قتل کرنا جائز ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے بہت بڑا ہنگامہ مچایا اسلامی تاریخ میں، اور آج بھی یہ لوگ اپنے غلط کرتوتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی فرقے ہیں جنہوں نے کہا کہ جو لوگ دنیا میں بڑا گناہ کرتے ہیں، نہ یہ مسلمان ہیں، نہ یہ مومن ہیں، نہ یہ کافر ہیں، نہ یہ منافق ہیں، تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایمان اور کفر کے درمیان کا ایک درجہ، ایسے بھی فرقے موجود ہیں دنیا میں، اور آخرت میں ان کے پاس یہ بڑے گناہ کرنے والے کافر ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ انسان چاہے جیسی بھی غلطی کرے، جیسا بھی گناہ کرے، اس سے اس کا ایمان متاثر نہیں ہوتا، اس کا امپیکٹ اس کے ایمان پر نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ اگر کسی نے ایمان کا دعویٰ کیا، ساتھ ساتھ اس نے زنا کا کام کر دیا، نعوذ باللہ، ساتھ ساتھ اس نے شراب پی لی، تو ایسے بھی فرقے کے لوگ ہیں جنہیں مرجیہ کہتے ہیں۔ وہ فرقے والے کہتے ہیں کہ اس کا ایمان میں کوئی اثر نہیں ہوا، وہ تو مومن ویسا ہی ہے جیسے وہ غلطی کرنے سے پہلے تھا۔ یہ نقطہ نظر بھی غلط، اور اس سے پہلے میں نے جو نقطہ نظر بیان کیے وہ بھی غلط۔ صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ جب انسان مومن اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس کا ایمان گھٹتا ہے، اس کا ایمان گھٹتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گناہوں کو کرتے جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے دل سے ایمان گھٹتے جاتا ہے۔ خدشہ یہ ہے، ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور اس کے دل میں ایمان گھٹتا 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 پورے کا پورا باہر نکل جائے۔ جب ایمان پورے کا پورا باہر نکل جاتا ہے، دل ایمان سے خالی ہو جائے، ویسا دل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ذرا برابر بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے، ذرا سا بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل دل خالی ایمان سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جو انسان ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، اسلام کے اراکین میں عمل کرنے کے بعد اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو تو اسے فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے، توبہ کر کے رجوع کرنا چاہیے، اس گناہ کے دھبے سے اپنی سیرت کو صاف کر لینا چاہیے، ورنہ وہ اسی راہ میں چلتا رہے گا۔ معلوم ہے گناہ ہے لیکن مجھے اللہ معاف کرے گا، یہ کہہ کے اسی راستے پہ چل رہا ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے۔ اس کے لیے خطرناکی یہ ہے کہ عنقریب اس کے دل سے مکمل طور پر ایمان نکال دیا جائے گا۔
اور اس کے بعد جیسے ہی ایمان کے حدود ختم ہوتے ہیں نفاق کے حدود شروع ہو جاتے ہیں، وہ منافق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہ ایمان میں امپیکٹ پیدا کرتے ہیں، غلطیاں انسان کے ایمان میں اثر پیدا کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایمان کا ایک طرف دعویٰ اور ایک طرف برائیوں میں ملوث، ایسا آدمی اس کا ایمان بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب آدمی کار خیر کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے۔ ویسے ہی جب اسے غلطیاں سرزد ہو، گناہ سرزد ہو تو اس کا ایمان گھٹتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ کہتا ہے مومنین تو وہ ہیں جب ان کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان بڑھتا ہے تو گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھے گا تو گھٹے گا بھی۔ تو ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، اچھائیوں سے بڑھتا ہے، خیرات سے بڑھتا ہے، اور برائیوں سے گھٹتا ہے، گناہوں سے گھٹتا ہے، بڑے گناہوں سے اور بھی گھٹتا ہے۔ تو انسان کا عمل، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، اس کے یقین اور ایمان میں اثر پیدا کرتی ہیں۔ یہی صحیح نقطہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں، چاہے ایک مومن اس سے بڑا گناہی سرزد کیوں نہ ہو، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، بلکہ اسے یہ کہیں گے کہ گنہگار مسلمان، اور اس کا یہ گناہ کرنا اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اور یہ گناہ انسان کو سیدھے جہنم لے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے تعلق سے۔ اب جب آخرت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہوگی، یہ بڑے گناہ کرنے والے مومن یا پھر چھوٹے گناہ کرنے والا یہ مومن، اس کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہے۔ اللہ چاہے گا اس دن اس کے پورے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت پہ ڈالے گا، یہ اللہ کی بھرپور مرضی ہوگی۔ اگر اللہ چاہے گا تو اسے پکڑے گا، اس کا مواخذہ کرے گا، اس کی غلطیوں کی سزا بھی دے گا۔ یہ خالص اللہ کی مرضی ہے۔ ہم دنیا میں اس حالت میں کسی بندے کے تعلق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے تو پورے گناہ معاف ہیں، یہ قیامت کے دن جائے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا، یہ ہم کسی کے تعلق سے نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ حق صرف اللہ ہی کا ہے کہ قیامت کے دن وہ جسے چاہے معاف کرے گا، جسے چاہے اس کا مواخذہ کرے گا۔ یہ جو باطل فرقے ہیں انہوں نے دنیا میں بھی کافر کہا، آخرت میں بھی کافر کہا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ گناہ جیسا بھی ہو اس کا کوئی اثر نہیں، اس کا ایمان اس کے لیے کافی ہے، گناہ تو یہ کوئی دوسری ایکسٹرا چیز ہے، یہ ہونے یا نہ ہونے سے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دونوں نقطہ نظر دونوں ایکسٹریم ہے اور دونوں غلط ہیں، دونوں غلط ہیں۔ احادیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ دلائل سے بات ثابت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے گناہ ہوئے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے اندر یہ کہا کہ یہ جہنم جائے گا، کبھی یہ کہا کہ اس کے اندر منافقین کے علامات ہیں، اور مختلف چیزوں سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنہگار مومن کو ڈرایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی چلو تم سے غلطی ہو گئی، کوئی معاملہ نہیں، تمہارے دل میں ایمان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ گناہوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ڈرایا اور کہا کہ گناہوں سے تمہیں بچنا چاہیے، یہ گناہ ہیں، ان میں شرک کی بو آتی ہے، اور جس کسی میں شرک کی بو آئے اس بو کو جلانے کے لیے جہنم ہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز جلا نہیں سکتی۔ تو عزیز ساتھیوں، تو یہ جو بڑے گناہ مومنین سے سرزد ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے یہ نقطہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی خالص مرضی ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ اس کے کھاتے کو چیک کرے گا، اس کے اعمال نامے کو چیک کرے گا، اس سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہے گا تو معاف کرے گا، اگر چاہے گا تو پکڑے گا، اگر چاہے گا تو معاف کرے گا، اگر چاہے گا تو پکڑے گا۔ اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ تو اسی چیزوں کو لے کر آج ہم قیامت کے دن جو مومنین ان سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے ان کے لیے کیا عذابیں رکھی گئی ہیں، انہیں کیسی کیسی دقتوں کو جھیلنی پڑے گی، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اس بابت سب سے پہلے اسے سن لیجئے، وہ آدمی جو زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی،
جو آدمی زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے لیے عذاب سن لیجیے گا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ نے انہیں دولت دی اس دولت کو لے کر وہ بخیلی کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں چھوڑ دے گا. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے لیے یہ بخیلی شر ہوگی. اور جن مال کے تعلق سے انہوں نے بخیلی کی اس مال کو ان کے گلے کا پھاندہ بنا کے قیامت کے دن اس آدمی کو سزا دی جائے گی. یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اس آدمی کی جس کے پاس ایمان ہے. اس نے بخیلی کی، اپنا پیسہ نہیں نکالا، تو ان پیسوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حلق کا پھندا بنا دیں گے. جیسے پھانسی کے لیے پھندا بنایا جاتا ہے نا، ویسے مال کے ذریعے سے اس آدمی کے حلق میں پھندا بنا دیا جائے گا اور جس سے وہ اذیت ہوگی اسے قیامت کے دن. اور ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو یہ چیز قیامت کے دن ایک سام کی طرح بن کر اس آدمی کے سامنے آئے گی. ایسا سام جس کا پھن ہوگا اور جو ناک سام جیسا ہوگا اور جس کے آنکھوں کے اوپر 2 چھوٹے چھوٹے سرکلز جیسے نشانیاں ہوں گی. یہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے. یہ سام قیامت کے دن اس کے سامنے لایا جائے گا اور وہ اس کے گردن میں بیٹھ کر اسے کسے گا اور اس کے ماتھے اور اس کے چہرے میں ڈسے گا. وہ چیخ کر کہے گا کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ دنیا میں تو نے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی اس مال کو اللہ نے یہاں پر سام کی شکل دے دی اور یہ تجھے ڈستا رہے گا یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر لیں. تو جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی وہ مال سام کی شکل میں قیامت کے دن اس آدمی کو ڈسے گی. ایک دوسری سزا سنائی گئی ہے اس آدمی کو جس پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں دی. کیا سزا ہے؟ سزا یہ ہے کہ جس مال کا اس نے زکوٰۃ نہیں دیا وہ مال اس کے لیے اذیت دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی تو یہ سونے چاندی کے بڑے بڑے راڈز بنا لیے جائیں گے اور انہیں جہنم میں تپا کے، جہنم میں انہیں گرم کر کے اس آدمی کے سینے میں، اس آدمی کے پہلو میں، اس آدمی کے پیٹ میں اسے داغا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا جس چیز کو انہوں نے زکوٰۃ تھی اس پر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ چیز ہی سے انہیں اذیت دی جائے گی. سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی تو یہ سونے چاندی کے راڈز بنا لیے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا، پھر لایا جائے گا اس کے پہلو پر، اس کے پیٹ پر، اس کے پیٹھ پر خوب داغا جائے گا. یہ چیخے گا، چلائے گا، بلبلائے گا، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اور ساتھ ساتھ اسے کہا جائے گا بطور ذلت کہ اب چل مزہ چک، تو نے زمین میں جس چیز کی زکوٰۃ نہیں دی اب چل تو مزہ چک، یہ کہہ کے اسے خوب داغا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے ایک دوسری بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ کہ صرف ان سونے چاندیوں کے راڈز بنا کے انہیں جو ہے اذیت دی جائے گی، بلکہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہیں، اس کے پاس صرف جانور تھا، اس نے اس جانور کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کسی کے پاس بھی اونٹ تھے اس نے ان اونٹوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی تو یہ اونٹ قیامت کے دن لائے جائیں گے اور اس آدمی کو ایک میدان میں ڈال دیا جائے گا اور ایک طرف سے یہ اونٹ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سیدھے اس آدمی کو رون دیں گے اور اس کے جسم کو کاٹیں گے. وہ چیخ کر کہے گا کہ یہ کون سے جانور ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ جانور ہیں جن کی زکوٰۃ تو نے زمین میں نہیں دی، یہ وہ اونٹ ہیں جن کی زکوٰۃ تو نے زمین میں نہیں دی، تو یہ اونٹ تیرے لیے وبال جان بن گئے ہیں.
یہ اونٹ تیرے لیے بربادی کے سامان بن گئے ہیں، یہ اونٹ تیرے لیے اب مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، اور اونٹ اپنے پیروں سے اس کے پیٹ کو رون دیں گے اور یہ چیخے گا، جلجلائے گا اور اس کے جسم کو کاٹیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کے پاس گائے بھینس بیل ہیں، اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، اسے بھی ایک چٹیل میدان کے بیچ میں ڈال دیا جائے گا اور ایک طرف سے ان گایوں کو دوڑایا جائے گا، یہ گائیں دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اس کے جسم کو رون دیں گے، اسے کاٹیں گے اور ایک طرف نکل جائیں گے، اور جیسے ہی ایک طرف پورے جمع ہو جائیں گے پھر انہیں اس کے اوپر دوڑایا جائے گا۔ اب یہ دوڑ کر آئیں گے، پھر اس آدمی کو رونتے ہوئے جائیں گے، جیسے ہی پورے مکمل اس طرف ہو گئے پھر وہاں سے انہیں پھر دوبارہ دوڑا جائے گا۔ اس طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سلسلہ پورے قیامت کے دن جاری رہے گا، یعنی 50,000 سال جاری رہے گا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ نہ کر لے، جو جنت جائے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا اور جو جہنم جائے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا، تب تک یہی سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس مویشی جانور تھے، ریوڑ تھا بکریوں کا، بکروں کا، اس نے ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو یہ بھی قیامت کے دن لائے جائیں گے اور وہ اس آدمی کو خوب رون دیں گے، رونتے رہیں گے اس دن تک جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہ چیخے گا، چلائے گا، ان تکالیف کو جھیلے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے عزیز ساتھیوں جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو یہ مومنین کی گفتگو چل رہی ہے، جن کے دل میں ایمان ہے لیکن انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو ان کے ساتھ یہ طریقہ ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں پر آج سارا دن، یعنی آج کی پوری مجلس ہم اسی پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ کفار کی تو گفتگو ہماری ختم ہو گئی۔ تو یہ پہلا گناہ جس کے تعلق سے یہ تفصیل آئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا گناہ جس کے تعلق سے سزائیں سنائی گئی ہیں مومنین کے لیے، وہ متکبرین، ایسے لوگ جن کے دل میں کبر، تکبر، غرور، پرائڈ ہے نا، ایسے لوگوں کے لیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ یہ جو متکبرین ہیں، یعنی جن کے دل میں غرور ہے، غرور دیکھیے بعض لوگوں کو مال لے کر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو علم لے کر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اپنے نسب کا غرور ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اپنے نام و نہاد کا غرور ہوتا ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف اسباب ہیں غرور کرنے کے، اور غرور کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور غرور کرنے والوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ الکبریاء و ردائی، اللہ نے کہا کہ یہ جو غرور ہے یہ میری چادر ہے، یہ میں اوڑھتا ہوں۔ غرور صرف اللہ ہی کو زیبا دیتا ہے، وہی غرور کر سکتا ہے، اس کے بندوں میں کسی کو غرور زیبا نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے یہ غرور یہ میری چادر ہے، اگر کسی نے میری چادر کھینچنے کی کوشش کی تو میں اسے پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ اگر کسی نے مجھے میری چادر کھینچنے کی کوشش کی میں اسے پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین چیز ہے کہ ایک آدمی غرور کرے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ارے بھائی لن تبلغ الجبال طولا، یعنی تو انسان تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو پہاڑوں کی طرح تو طاقتور اتنا بڑا تو نہیں ہے نا، نہ تو آندھی کی طرح تیز ہے، تجھے غرور کس بات کا ہے؟ تو کمزور ہے، تیرے پیٹ میں گندگی ہے، تو مرتا ہے تو تجھے مٹی کھا جاتی ہے، یہی تیری حقیقت ہے، اس پر غرور کس بات کی؟ تو غرور کرنے والے بہت ہی خطرناک غلطی کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا سبب بن رہے ہیں۔ تو انسان کو غرور چھوڑنا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں انتہائی کمزور انسان ہوں، ہے نا، مجھے اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اور اللہ نے کیوں دی؟ اللہ کی نعمت ہے، اللہ ہی کو معلوم۔ تو میں ان چیزوں کو لے کر غرور کیوں کروں؟ اور دنیا ہی میں بہت سارے ایسے مغروروں کو اللہ نے ایسی ذلت، ایسی خاک چٹائی، ساری تاریخ لوگ پڑھ کے اس غرور پر تھوکتے ہیں۔ تو غرور کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے قیامت کے دن ان کا حشر کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر، زمین میں یہ بڑے بنتے تھے نا، زمین میں ان کا سینہ چوڑا تھا، زمین میں ان کا سر گرم تھا، وزندار تھا، اور سب کو نیچا دیکھتے تھے۔ تو اس کا بالکل برعکس سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح بنا دیا جائے گا،
چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا. صاحب میدان میں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں. لوگ پوچھیں گے چھوٹے چھوٹے لوگ کون ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو زمین میں بڑے بنتے تھے. زمین میں ان کے سینے چوڑے تھے, سینہ ٹھونک کر اپنی نسل کا دعویٰ کرتے تھے, سینہ ٹھونک کر اپنی جو ہے دولت کا دعویٰ کرتے تھے, سینہ ٹھونک کر اپنے علم کا دعویٰ کرتے تھے. یہ زمین میں انتہائی فخر و غرور متکبر تھے. تو اب اس کا بالکل برعکس بدلہ یہ ہے کہ انہیں چھوٹے چھوٹے چونٹیوں کی طرح دوسرے لوگوں کے سامنے جمع کر دیا جائے گا, اور دوسرے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زمین میں تکبری کی, اور ساتھ ساتھ انہیں انتہائی ذلت جھیلنی پڑے گی. ساتھ ساتھ بار بار کہا جائے گا کہ یہ چھوٹے اس لیے ہے کیونکہ انہیں تکبری کی ہے, اور آج انہیں بطور ذلت چھوٹا کر دیا گیا ہے, بطور ذلت چھوٹا کر دیا گیا ہے. اسی بنیاد پر اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ کو بعض نام پسند نہیں ہیں. جاہلیت میں بعض لوگ ایسے نام رکھتے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ساری دنیا کا میں بادشاہ ہوں. ان ناموں میں غرور تکبر محسوس ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخنع اسم عند اللہ من سمى نفسه ملک الاملاک ملک الملوک مالک الملوک, یعنی میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ, تمام بادشاہوں کا سردار, تمام بادشاہوں کا لیڈر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا نام رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نام کو انتہائی ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے. یعنی جس کسی میں بھی تکبر غرور کی بو آئے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو یہ اونٹ بڑی تیزی سے چل رہا تھا, غرور سے چل رہا تھا, تو بعد میں وہ بیمار پڑ گیا, بعد میں سب سے پیچھے چلنے لگا. تو سبھوں نے تعجب سے دیکھ کر ہنسا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر متکبر کا یہی عالم ہوتا ہے, ہر تکبر کرنے والے کا, چاہے جانور بھی ہو, اس کے اندر وہ غرور آ گیا تو اس کے غرور کو توڑ دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے غرور کو توڑتا ہے. تو غرور کرنے والا اصل میں اس کے اندر کچھ سائیکالوجیکل کمزوری ہے. اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ چیز میرے ہی پاس ہے. آدمی کو غرور اس وقت ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز, اس نعمت کا صرف میں خالص حقدار ہوں, اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے. عام طور پر یہ سوچ والوں کو غرور پیدا ہو جاتی ہے. انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کی مخلوقات میں ہر قسم کے لوگ ہیں. فوق کل ذی علم علیم, اللہ کہتا ہے ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے, ہر مالدار کے اوپر ایک مالدار ہے, ہر چیز رکھنے والے کے اوپر اس سے زیادہ چیز رکھنے والا موجود ہے نا. تو لوگوں میں نظر ڈالنا چاہیے, لوگوں میں انسان کو نظر ڈالنا چاہیے اور لوگوں میں گھل ملنا چاہیے, تب جا کے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں. عام طور پر شہزادے, بڑے بڑے ایوانوں میں رہنے والے, بڑے بڑے مالدار جو عام طور پر لوگوں سے مکس نہیں ہوتے نا, ان لوگوں کے پاس یہ کمزوری پائی جاتی ہے, ان لوگوں کے پاس یہ کمزوری پائی جاتی ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ میدان میں اترے, لوگوں سے گھلے ملیں, لوگوں کی زندگی جئیں, اور اس کے بعد انہیں معلوم ہوگا کہ ایک سے ایک ٹیلنٹڈ آدمی موجود ہے دنیا میں, ایک سے ایک ہوشیار دنیا میں موجود ہے. اللہ بعض کو دیتا ہے اور بعض کو نہیں دیتا, یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تب جا کے اس کے وہ جذبات, اس کی وہ سوچ میں کمی آئے گی. تو چلیے, قیامت کے دن مومنین کو جو عذاب ہوگا ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بات کرے گا, لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم, نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بات کرے گا, نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دیکھے گا, نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پاک کرے گا. ایک قسم کی سزا ہے بعض گناہوں کے لیے. ابھی میں آپ کے سامنے وہ گناہوں کی فہرست کھینچتا ہوں, اس سے پہلے سمجھ لیجئے یہ اللہ ایسے اس لیے کرے گا کیونکہ اللہ اپنے غصے کو دکھانا چاہے گا. یعنی کسی سے اللہ انتہائی غصے میں ہے تو قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا. تو اسے معلوم ہوا جن کو پسند کرتا ہے ان سے بات چیت ہوگی, جن کو پسند کرتا ہے ان سے گفتگو ہوگی. کل کسی نے مجلس میں پوچھا اللہ کیسے بات کرے گا؟ اللہ ہر فرد سے بات کرے گا. ان من شیء الا واردھا, نبی قرآن کہتا ہے کوئی ایسا ہے جو اس موقع میں حاضر نہ ہو, تو ہر بندے سے فردن, ہر بندے سے فردن. کل ایک صاحب مجھ سے بڑے تعجب سے پوچھ رہے تھے کیا جتنے بھی انسان ہیں ہر انسان سے گفتگو ہوگی؟ میں نے کہا کہ ہاں. پھر پوچھ رہے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں آدم سے لے کے آخری, میں نے کہا کہ ہاں. تعجب کس بات کی؟ اتنے سارے لوگ
اللہ کے لیے کیا ہے ان کی اہمیت؟ ان کی کیا تعداد ہے انسانوں کی؟ ارے بھائی انسانوں کی جتنی تعداد ہے زمین میں اس سے زیادہ چونٹیوں کی تعداد ہے. یہ زمین میں انسانوں سے زیادہ وزندار کون ہے؟ انسانوں سے زیادہ بوجھ کس کا ہے زمین میں؟ چونٹیوں کا ہے. انسانوں کا کچھ بھی نہیں ہے نا. ان کی تعداد اللہ کے نظر میں کچھ بھی نہیں. ہر فرد سے گفتگو ہوگی, ہر فرد سے بات چیت ہوگی. کوئی بھیڑ بھاڑ میں ادھر ادھر نہیں نکل جائے گا. صاحب کو کھڑنا ہوگا, سب سے بات چیت ہوگی, سب سے بات چیت ہوگی. اب کن لوگوں سے بات نہیں کرے گا؟ آواز آئیں گے, ان سے کہا جائے گا کہ نہیں تم سے ہم بات نہیں کرتے. اس کے لیے تو مصیبت ہے. اللہ ہمارا رب جس نے سب کچھ کیا ہمارے لیے, وہ آپ سے بات نہیں کرتا تو آپ سے بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے گرا ہوا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بیکار آدمی کون ہو سکتا ہے؟ کہ آپ جس کا کھائے ہیں, جس کا پیے ہیں, جس کے احسانات میں پوری زندگی تمہاری گزری ہے, وہ خالق تم سے راضی نہیں تو تم نے کیا کمایا زمین میں؟ تم نے کیا جو ہے پہاڑ لڑکا دیے؟ کچھ بھی نہیں کیا تم نے. تم فیل ہو گئے ہو. اچھا وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ بات کرے گا, نہ پاک کرے گا, نہ انہیں دیکھے گا؟ نہ بات کرے گا, نہ پاک کرے گا, نہ انہیں دیکھے گا. پاک بھی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پاک سے مراد ان کے گناہوں کو معاف کرے گا, ان کے گناہوں میں پردہ ڈالے گا. ان کے لیے عذاب جو ہوں گے, عذاب میں تخفیف ہوگی, عذابوں کو معاف کیا جائے گا. یہ معنی ہے پاک کرنا. کیونکہ بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا گناہوں کے ساتھ, اس کے اندر گندگی ہوگی. گناہ گندگی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پاک کرے گا اور اسے دیکھے گا. یہ تین بڑی نعمتیں, بات چیت کرے گا, پاک صاف کرے گا اور دیکھے گا. اللہ اکبر. یہ تینوں بڑی نعمتیں جو بندے کو حاصل ہوں گی, اور بعض ظالم ہوں گے انہیں محروم کر دیا جائے گا. ان میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. جن لوگوں کو اللہ نے سچا علم دیا, صحیح عقیدہ دیا, صحیح ایمان کے معلومات دیے, صحیح ایمان کی جانکاری دی, یہ صاحب ان جانکاریوں کو رکھ لے کے چھپاتے ہیں, کسی کو دیتے نہیں, کسی کو دیتے نہیں. ان کے پاس علم ہے لیکن کسی کو دیتے نہیں. کوئی پوچھتا ہے کہتے ہیں کہ میں دینا نہیں چاہتا, انکار کر دیتے ہیں. تو ایسے آدمی کے لیے سزا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ اسے بات کرے گا, نہ اسے پاک کرے گا, نہ اسے دیکھے گا. یعنی اللہ کو پسند نہیں کہ جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے, جو سچائی کا علم اللہ نے تمہیں دیا ہے, لوگ پوچھنے پر انہیں بتانا چاہیے, انہیں دکھانا چاہیے, انہیں بولنا چاہیے. تم چھپاتے ہو تو اللہ کے غیظ و غضب کے لیے تم ایک سبب بن جاتے ہو. تو ایک ہوں گے. اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں ہے, من سئل عن علم فکتمہ فالجم بلجام من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ علم ہے, کسی کے پاس کچھ علم ہے, اس علم کے بارے میں لوگوں نے پوچھا, کوئی ایک پوچھتا ہے کہ بھائی یہ چیز کیا ہے بتائیے, تو یہ صاحب اپنا وہ علم چھپاتے ہیں. سزا یہ ہے کہ اسے جہنم کے لگاموں میں سے ایک لگام ڈالا جائے گا. جہنم کے لگام ہوں گے, گھوڑوں کو جو لگام ڈالتے ہیں نا, ویسے جہنم کے لگام میں سے ایک لگام اس آدمی کو ڈالا جائے گا. اب اس میں تعجب کی بات یہ ہے, حدیث میں لفظ یہ آیا ہے من سئل عن علم. اگر کسی سے کسی بھی ایک علم کے بارے میں, کسی بھی ایک علم کے بارے میں کہا گیا ہے, اس میں شریعت کا علم یہ نہیں ہے, کوئی بھی ایک علم آپ کے پاس ہو, کوئی بھی ایک علم آپ کے پاس ہو, آپ کے پاس سیکھنے کے لیے لوگ آئے, آپ نے کہا کہ نہیں بھائی یہ میرے خاندان کے لیے خاص ہے, یہ میرے بچوں کے لیے خاص ہے, یہ میرے لیے خاص ہے, تو ان لوگوں کو اس حدیث کو پڑھ کر ڈرنا چاہیے. یہاں پر من سئل عن علم, کسی بھی علم کے بارے میں پوچھا گیا جو آدمی جانتا ہے لیکن اس نے نہیں سکھایا, نہیں بتایا, تو اسے جہنم کا لگام ڈالا جائے گا. جہنم کا لگام ڈال کے جہنم میں اسے زپایا جائے گا. تو ڈرنا چاہیے. آپ کے پاس جو بھی علم ہے اسے شیئر کرنا چاہیے, ہے نا. بعض لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس علم کو شیئر کر دوں تو میرا بزنس پڑ جائے گا, میرا بزنس ٹھپ ہو جائے گا. یہ تو ان کی ذہن کی کمزوری ہے, ایک نادان ہے. ایسے نہیں ہوتا. رزق دینے والا اللہ ہے. آپ سکھائیے, پوچھا ایک آدمی سکھائیے, اور اس کے بعد وہ جاتا ہے اپنا رزق ڈھونڈتا ہے. آپ کے گاہک آپ کے پاس آئیں گے, اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور گاہک لائے گا, ہے کہ نہیں.
تم اپنی تجارت کو لے کر پریشان ہو کہ علم چھپانا صحیح بات نہیں ہے، علم چھپانا صحیح بات نہیں، لیکن ہم جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ علم انسانیت کو فائدہ ہو، ایسا علم نہیں جو انسانیت کو نقصان ہو، ایسا علم جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے، حلال علم ہو، اس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حرام علم اس کو چھپانا چاہیے، جیسے نعوذ باللہ سحر کا علم ہو گیا، جادو کا علم ہو گیا، دوسرے گندی چیزوں کا علم ہو گیا، ایسا علم جس سے انسانیت کو نقصان ہو، ایسے علم کو تو چھپانا چاہیے، بتانا نہیں چاہیے، بتانا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جو علم انسانیت کو فائدہ پہنچائے، جسے انسانوں کو فائدہ ہو، ویسا علم آپ کے پاس ہے اور آپ اسے نہیں سکھاتے، آپ اسے چھپاتے ہیں، تو سن رکھیے گا قیامت کے دن آگ کا ایک لگام ڈالا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو معاف کرے۔ اسی طریقے سے جو لوگ وعدہ توڑتے ہیں، ان الذین ینقضون بعہد اللہ، اللہ نے کہا جو لوگ وعدہ توڑتے ہیں، یہاں پر وعدہ توڑنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے ینقضون، یعنی بڑے وعدے، بڑے ڈیلنگز، بڑے وعدے، اسے اگر کوئی توڑتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر انتہائی غضبناک ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، زبان کی باتیں، اسے آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن بڑے وعدے ہیں، سیریس وعدے ہیں، کوئی تجارت کو لے کر، کوئی بزنس کو لے کر، کوئی کنٹری کو لے کر، اسٹیٹ کو لے کر، ہے نا، کوئی بڑے ادارے کو لے کر، ایسے جو بڑے وعدے ہوتے ہیں اسے کسی نے ناحق توڑا، ناجائز طریقے سے توڑا، تو اس کے لیے بے سزا ہے، نہ اللہ اسے دیکھے گا، نہ اللہ اسے بات کرے گا، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے پاک کرے گا۔ اسی طریقے سے احادیث میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے تعلق سے ان تین چیزوں کے نہ ہونے کی خبر سنائی۔ یہ دیکھیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، کہا تین ایسے ہوں گے جنہیں نہ اللہ دیکھے گا، نہ اللہ ان سے گفتگو کرے گا، نہ اللہ انہیں پاک کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اذن خابوا وخسروا، اگر ایسا ہو گیا تو وہ تو برباد ہو گئے، انہیں تو انتہائی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کون وہ لوگ ہیں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسبل والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب والمنان۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین گناہوں کا ذکر کیا، کہا المسبل، المسبل اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے ٹخنے کے نیچے کپڑا رکھتا ہے، اس کے کپڑے اس کے ٹخنے کے نیچے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے لڑتے ہیں۔ یہ بالکل مردوں کے لیے بالکل جائز نہیں، بلکہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے ما اسفل من الکعبین فی النار، جو کچھ بھی ٹخنوں کے نیچے ہے یہ جہنم میں ہوگا، جو کچھ بھی ٹخنوں کے نیچے ہے یہ جہنم میں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم لباس پہن نہیں سکتے کیونکہ ہمارا یہ ماحول نہیں ہے نا، یہاں پر لوگ سوٹ بوٹ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، فلاں پہنتے ہیں، ہم ٹخنے کے نیچے رکھ نہیں سکتے، ہمارے آفس میں فلان ڈانٹتے ہیں یہاں پر۔ دیکھیے مسلمانوں کا یہی لباس ہوتا ہے، مسلمان یہی لباس پہنتا ہے، ٹخنے تک اس کے کپڑے ہوتے ہیں، ٹخنے کے نیچے اس کے کپڑے نہیں ہوتے۔ انسان نے ہمیشہ ایسا ہی کپڑا پہنا ہے۔ یہ یوروپین آئے، ویسٹرن کلچر آیا، ان لوگوں نے ٹخنے کے نیچے لڑانے کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ ان کے ہاں جو بادشاہ ہوتے وہ ایسے ہی لباس پہنتے، اور جو لباس بادشاہ پہنتا ہے پبلک اسے پہنتی ہے، جو لباس بادشاہ پہنتا ہے پبلک اس لباس کو پہنتی ہے۔ تو یوروپین کلچر میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ اب جب یہ لوگ ساری دنیا میں گھومے تو انہوں نے لوگوں کے کپڑوں کو بدل دیا، ورنہ اس سے پہلے لوگ ٹخنے کے اوپر پہنتے تھے، یہی لوگوں کا کلچر تھا، یہی کلچر ہونا چاہیے۔ آج بھی آپ جائیے سعودی عرب میں، سب کے پاس یہی کلچر ہے۔ اب اگر کلچر میں تبدیلی آ گئی، یہ غیر اسلامی کلچر آ گیا، تو ایسی صورت میں آپ کو اپنی چیز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہاں تو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، یہاں تو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا۔ المسبل کپڑوں کو لٹکانے والا، ٹخنے کے نیچے کپڑے لٹکانے والا، آپ کو کسی بھی حالت میں اس کے نیچے جانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں خطرناک وعید ہے، جہنم میں رہنے کی بات آئی ہے، تو معمولی بات نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنے کپڑے ٹھیک ڈھنگ سے پہننے چاہیے، اسلامی اصول کے مطابق پہننے چاہیے، چاہے دنیا والے جو بھی کہے۔ دنیا والوں کا کیا کہنا، ان کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہے، آج یہ کہیں گے کچھ، کل کچھ اور کہیں گے۔ اگر انہوں نے
अगर इन्होंने अगर कोई नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया तो पहनेंगे नहीं, है ना। बाज क्या है 1/3 पैंट पहन लेके घूम रहे हैं, टखने की नहीं, वो लोग आधी पिंडली तक है ये, है ना, पहन लेके घूमते। पूछे तो ये क्या, उनके लिए नया डिज़ाइन है। ये लोग अगर कोई डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो सब पहनेंगे, है ना। इनकी औरतें टखने क्या घुटनों के ऊपर पहनती हैं, है नहीं, उनके पास उसका कोई मामला नहीं है। अगर कोई आदमी कोई इस्लामी उसूल पर अमल करने वाला कोई मुसलमान करे तो बात का बतंगड़ बनाते हैं, कहते हैं कि हमारे कंपनी में ये उसूल है, ये जो है आपको डिसेंसी मेंटेन करनी है, फुला मेंटेन करनी है। कहिए कि भाई तुम मुझे तनख्वाह दे रहा है मेरे काम के लिए, ना मेरे लिबास के लिए नहीं है। मुझे काम आता है, मुझे तनख्वाह चाहिए। तुम्हारे कंपनी के उसूल तुम्हारे पास रखो, ये मेरे उसूल हैं, इस्लामी उसूल हैं, इसे अगर मुझे नहीं करने का तुम हुक्म देते हो तो लिख कर दो, क्योंकि कोई गवर्नमेंट मुझे इन चीज़ों से रोकती नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा लिबास यही होगा। अगर तुम ये कहते हो कि तुम मैं नहीं पहन सकते, कोई कंपनी कहती हो तो कहिए कि भाई मुझे लिख कर दीजिए। ऐसे कई जगह हमने किया है। बाज़ तलबा आए, उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं देते, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं देते, पढ़ने जाते हैं तो रोकते हैं। तो बाज़ लोगों ने कहा कि जाओ तुम्हारे प्रिंसिपल से कहो कि लिख कर दो। वो गए, प्रिंसिपल से पूछा कि लिख कर दो, तो कहा कि कल से तुम नमाज़ पढ़ लो, घबरा गया हो, है ना। तो आपको इस्लाम के उसूल में अमल करने के लिए कोई गवर्नमेंट रोकती नहीं है। तो इस्लामी मुतशर्रे लिबास यही है कि आपके कपड़े टखने के ऊपर होंगे, बस इस पर आपको अमल करना है। अब दुनियावी चीज़ों को मत देखिए, आप देखेंगे तो आपसे सब कुछ करवाएंगे वो। दुनियावी चीज़ों में बाद में कहेंगे आपको पार्टी में जाना है और पार्टी में सबको शराब पिया जाएगा, आपको भी एक देना है, वो भी पिलाएंगे आपको, है ना। आप कहाँ तक लीनियंसी करते जाएंगे, कहाँ तक आप अपने उसूलों को छोड़ते रहेंगे? काफिर बन जाएंगे क्या, मुनाफिक बन जाएंगे क्या? औज़ु बिल्लाह। आप अपने उसूल को मत छोड़िए, कहीं आप बदलिए, कहिए कि भाई ये मेरा लिबास है, मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे शराब की पार्टियों में नहीं आ सकता, है ना। नहीं ये कंपनी की कंडीशन से, ये हमारे इदारे कंडीशन से, बोलिए कि लिख कर दो, है ना। ख़ास तौर पर आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है, और लोग नमाज़ें छोड़ देते हैं, दाढ़ियों को शार्ट कर लिया, कपड़ों को जो है लटका लिया, और क्या है, नमाज़ छोड़ दो, और क्या है, उसके बाद ईमान भी छोड़ दो। जॉब कमाने के लिए, पैसों के सिक्कों के लिए इतना इतना उतर जाओगे, शर्म नहीं आती? कहाँ गया है तुम्हारा ईमान? डटने का मौका है, तुम डटोगे तो वो गिर जाएंगे, है ना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बाज़ लोगों ने इन्हीं हीले बहानों से कपड़ों में ये हराम चीज़ों को दाखिल कर लिया है ना। इन्हीं हीले बहानों से कैसे कैसे हराम चीज़ों को उन्होंने अपना लिया है। आपको डट के खड़ना चाहिए, है ना। जो पहाड़ जैसे होता है, हवा अपना रास्ता बदल लेती है, पानी अपना रास्ता बदल लेती है, आपको पहाड़ जैसा होना है। अगर आप पानी जैसे हैं तो वो पहाड़ बन जाएंगे, आप अपना रास्ता बदल जाएंगे। तो इसमें तो आपके लिए जो है ज़िल्लत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल मुस्बिल, जो अपने कपड़े लटकाता है। नंबर 2, वल मुनफिक़ु सिलअतहु बिल हलिफ़िल काज़िब, ये आदमी जिसे ना अल्लाह बात करेगा, ना देखेगा, ना पाक करेगा, वो कौन है? जो अपने सामान को झूठी कसम खा खा कर बेचता है। झूठी कसम, इससे बेहतर माल ही नहीं भाई, ऐसा माल कहीं और नहीं मिलेगा, है। ये क्वालिटी का कोई तुम्हें दे नहीं सकता, एक मैं ही छूँ, मेरे अलावा कोई भी दे नहीं सकता, ऐसा कहीं में नहीं मिल सकता, जबकि ऐसा पूरी जगह मिल रहा है ना। ये झूठी कसम खा खा के अपने माल को बढ़ाता है। तो ऐसे आदमी के लिए सज़ा ये है कि ना अल्लाह बात करेगा, ना देखेगा, ना पाक करेगा। और नंबर 3, अल मन्नान। अल मन्नान कहते हैं एहसान जताने वाले को। एहसान जताने का क्या माना? उस दिन दिया नहीं मैं तुमने पैसा, कौन भी दिन हमेशा दिया, हाँ चलो कम करो, 1000 रुपये क्या दे दिए, 10,000 रुपये का काम ले लिया, है ना। मैं जी पैसा दिया, तुमने फ़ोन डाल को आओ पैसा ले लो, गई नहीं आओ, है ना। एहसान जताना इंतहाई गंदी चीज़ है, बिल्कुल गंदी चीज़ है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने अच्छाइयों को एहसान जता जता के, अज़ियत दे दे के बर्बाद मत कर लो, यानी कबूल नहीं होगा अल्लाह के पास। किसी पर एहसान किया और ज़िंदगी भर उस एहसान को याद रखा और उसके बदले 15 मरतबा उससे जो है काम ले लिया। भाई आपने किसी पर एहसान किया तो भूल जाओ ना, उसे महसूस भी करने मत दो कि तुमने उस पर एहसान किया है।
یہی سب سے اچھا طریقہ ہے. کسی پر آپ نے احسان کیا اسے محسوس بھی ہونے مت دو کہ آپ نے اس پر احسان کیا ہے. نہ کسی شاعر نے بہت ہی اچھی بات کہی عربی میں, تراہ اذا ما جئته متہللا کانک تعطی الذی انت سائلہ. کہتا ہے کہ اچھے آدمی تو وہ ہوتے ہیں, اچھے سخی داتا وہ ہوتے ہیں جن کے پاس لینے والا جاتا ہے دینے والوں جیسا سلوک کرتا ہے. کتنی اچھی بات ہے. دیکھیے, اچھا آدمی تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس لینے والا آتا ہے, اس کا سلوک کیا ہوتا ہے, دینے والوں جیسے. اتنا وہ اچھا ڈیل کرتا ہے گویا کہ لینے والا دینے والے جیسے باتیں کرتا ہے نا. یہ اصول ہونی چاہیے. انسان اس اصول میں رہنا چاہیے. اور احسان جتانا نعوذ باللہ انتہائی آدمی کے کردار کا بالکل ورسٹ پارٹ ہے وہ احسان جتانا. تم نے کیا دے دیا احسان جتانے کے لیے؟ تم نے پیسے دیے نا, تم نے فیور کی, تم پر کتنے لوگوں نے فیور کیا ہے, تمہیں کتنے لوگوں نے پیسے دیے ہیں. یہ انسان کی کردار کی کمزوری ہے. ایسا آدمی کسی کے ساتھ پنپ نہیں سکتا, نہ یہ کوئی تجارت کر سکتا ہے, نہ کسی ادارے میں کام کر سکتا ہے. اسے کوئی پسند نہیں کرتے احسان جتانے والے کو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا. نہ اسے دیکھے گا, نہ اسے بات کرے گا, نہ اسے پاک کرے گا. تو ایک حدیث میں ان 3 لوگوں کے ذکر آئے ہیں. چلیے اب دوسری حدیث سنتے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور 3 ہیں جنہیں نہ اللہ دیکھے گا, نہ پاک کرے گا, نہ صاف کرے گا. وہ کیا ہے؟ رجل منع فضل مائه. ایسا آدمی جس نے پانی پی لیا, اس کے پاس تھوڑا پانی تھا, کسی نے آ کے پانی مانگا, اس نے کہا کہ نہیں میں دے نہیں سکتا. کہا کہ میں دے نہیں سکتا. کیوں میں نہیں دے گا؟ نہیں یہ میرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی پر غصہ دکھاتا ہے, نہ اسے بات کرے گا, نہ پاک کرے گا, نہ صاف کرے گا. اسے تو دینا چاہیے, اس کی تو ضرورت پوری ہو گئی. یہ تو پانی ہے, پانی کہیں بھی مل جائے گی, لیکن دیتے نہیں. اور بعض لوگ تکبری کی وجہ سے, یہ جو ہے نا یہ کاسٹلی پانی ہے, یہ ہے نا فلاں لاری ہے, فلاں بسلری ہے نا, اس سے جو ہے میں جو ہے میرا پیٹ دفن کرتا ہوں, ہے نا, یہ میں ہی پیوں گا, کسی اور کو نہیں. ایسے کتنے لوگ ہم دیتے ہیں. پانی چاہیے تو جاؤ پبلک پانی پیو, یہ پانی میں نہیں دوں گا. تمہارے قبر پہ پانی لا کے ڈالیں گے انشاءاللہ, ہے نا. شرم نہیں آتی؟ ایک انسان نے پانی منگا اور تم پانی نہیں دے رہے ہو. ارے بھائی پیاسا ہے, دو اسے پانی. ارے بھائی اچھا ہی پانی دے دو نا, کیا ہونے والا ہے. بعض لوگ ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں, ان کے کردار کی کمزوری ہے یہ, ہے نا. اللہ حفاظت فرمائے. اس میں حدیث میں بھی کہا گیا ہے وہ آدمی جو اپنے پروڈکٹس کو بھیجتا ہے, اور اس میں خاص طور پر کہا گیا بعد العصر, عصر کے بعد اپنے پروڈکٹ بیچتا ہے جھوٹ بول بول کے. ہو سکتا ہے یہاں پر عصر کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ عام طور پر اس زمانے میں بازاریں یا پھر ظہر کے پہلے یا پھر عصر کے بعد لگتی ہیں, تو اس لیے ہو سکتا ہے یہاں پر عصر کا ذکر آیا. اور بہرحال جھوٹے قسم کھا کے اپنے پروڈکٹس بیچنے کے بارے میں دیکھیے پھر یہاں بھی آیا ہے. تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر کیسے بیچیں؟ جو حقیقت ہے وہ بولیے نا. یہ آپ کا پروڈکٹ ہے بھائی, اس کی خوبیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ جاؤ وہ چیز لاؤ جس میں خوبیاں ہیں, ہے نا. خوبیوں والی چیز آپ بیچ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں یہ چیز ہے. آپ جو پیسے دے رہے ہیں اس کے لیے مناسب ہے, اس میں جو خوبیاں ہیں بتائیے. یہ کہنا کہ یہ چیز جو ہے خراب ہی نہیں ہوں گی, آپ جو چاہے کر لو, قسم کھاتا ہوں میں. بعض لوگوں عادت ہوتی ہے نا, سیلس مین کی بعض لوگوں عادت ہوتی ہے, جب تک قسم نہیں اٹھاتے جب تک ہے نا وہ کام ان کا بنتا نہیں ہے. جب تک جھوٹ نہیں بولتے کچھ بیچ نہیں سکتے. بعض لوگوں نے اصول ہی بنا لیا ہے, جب تک جھوٹ نہیں بولتے. وہ سب سے بہتر سیلس مین وہ ہے جو خوب جھوٹ بولتا ہے. منہ کھلا اس نے ایسے جھوٹ بولا, سامنے والا بہہ کے چلا گیا جھوٹ میں, ہے نا. بھائی آپ کے پاس جو حق ہے وہ بولیے, سچ ہے وہ بولیے. بھائی اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں, یہ چیز اچھی بن رہی ہے, یہ چیز بنی ہے, یہ خوبیاں ہیں, یہ دام اس کا ہے, اس سے بہتر چاہے تو کوئی دوسری چیز ہے. یہی اصول ہونے چاہیے. جھوٹ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر وہ ہوشیار ہوتا, سمجھدار ہوتا, اپنا بزنس ڈیولپ کرنا چاہتا, کبھی نہیں جھوٹ بولے گا. کیونکہ اس کا جھوٹ تو معلوم ہونا ہے. وہ سامان خریدا, گھر گیا تو معلوم ہو گیا کہ اس نے کیا جھوٹ بولا ہے. پھر آئے گا وہ گاہک, تمہاری تو بزنس کے دروازے تم نے بند کر لیے ہیں, تمہیں بزنس کرنا آتا ہی نہیں ہے نا. تو جو لوگ کہتے ہیں بغیر جھوٹ کے دھندا نہیں ہوگا, انہیں بزنس نہیں کرنا آتا ہے, بزنس کے اصول سے واقف نہیں ہے. سچ بولیے, گاہک آپ کے پاس ڈھونڈ کر آئے گا. سچ بولیے, سچائی بتائیے, گاہک آپ کے پاس ڈھونڈ کر آئے گا. اسے لوٹیے مت,
اسے سمجھیے کہ وہ بھی آپ جیسا انسان ہے, وہ بھی اگر آپ اس کی جگہ ہو تو کیا ہوگا. یہ سوچ کے دھندا کریے نا, یہ سوچ کے دھندا کریے نا, پروفٹ کم بھی ہوگا لیکن ہمیشہ چلتے رہے گا. بعض لوگ ہوس کے مارے ان چیزوں کو سوچتے نہیں, جھوٹ بوٹ کہہ کے بیچ دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اتنا انویسٹمنٹ کر کے بزنس کھولا, بزنس چلا نہیں. کیسے چلے گا؟ تم نے تو اتنی چھوٹی بولی ہیں. بہرحال اس حدیث میں تیسرے آدمی کا ذکر آیا ہے, رجل بايع اماما, ایک ایسا آدمی کسی امام کو امام مانا. امام کا مطلب کسی لیڈر کو بڑا لیڈر مانا ہے, اسے خلیفہ مانا ہے, یا پھر اسے بادشاہ مانا ہے, یا اسے پھر امیر مانا ہے, اس کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے, جس کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہے. اور اس کے بعد اگر وہ کچھ دے گا پیسے تو اس کی بات سنے گا, اس سے خوش ہے. وہ پیسے دینا روک لے, کچھ تحفے تحائف دینا روک لے تو اس کے خلاف چلے جائے گا. طبیعت کیسی ہے؟ ملے تو ہو, نہیں ملے تو جاؤ, ہے نا. یہ اصول نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کسی کو بڑا مانا ہے, دونوں حالت میں بڑا مانیے. آپ نے کسی کو لیڈر مانا ہے, دونوں دے نہ دیں, یہ اصول نہیں. آپ للہ فی اللہ اسے بڑا مانیے نا. دیں گے تو ہی ہم آپ کو مانیں گے, نہیں دیں گے تو ہم آپ کو نہیں مانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا آدمی نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دے گا, نہ اسے دیکھے گا, نہ اسے پاک کرے گا, نہ اسے صاف کرے گا, نہ اسے گفتگو کرے گا. تو دیکھیے یہ 3 افراد کا اس میں ذکر آیا ہے. ایک دوسری حدیث میں اسی طریقے سے 3 افراد کا ذکر آیا ہے, شیخ زان و ملک کذاب و عائل مستکبر. شیخ زان, ایسا بوڑھا آدمی جس کی پوری طاقتیں چلی گئی, اس کے باوجود نعوذ باللہ زنا کرتا ہے, اس کے باوجود نعوذ باللہ زنا کرتا ہے. بوڑھا آدمی ہے, اسے تو چاہیے کہ اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے اپنے اعمال کو درست کریں, آخرت کی فکر کریں. وہ اس کے فکر کے بجائے یہ گیا ہے زنا جیسے دلدل میں پھنس گیا ہے, گندگی کر رہا ہے. تو ایسے آدمی کو نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرے گا, نہ پاک کرے گا, نہ اسے دیکھے گا. شیخ زان, بڑا آدمی, بڑے بزرگ آدمی, عمر میں بڑا ہے لیکن نعوذ باللہ زنا میں ملوث ہے. اس میں دوسرا ہے ملک کذاب, ایسا بادشاہ جو لوگوں کی ساری ذمہ داری اس کے ہاتھ میں ہے لیکن پکا جھوٹا ہے. بادشاہ جھوٹا ہے, ذمہ دار جھوٹا ہے, لیڈر جھوٹا ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئیں گے, بعد میں پوچھا گیا تو وہ جملہ کہا, ہے نا. ذمہ دار ہے لوگوں کا, شرم نہیں آتی؟ بھائی تمہارے ہاتھ میں پوری مملکت ہے, پوری بستی ہے, تم جھوٹ بول رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات بتائی, ایسا ذمہ دار جو پکا جھوٹا ہے, اسے نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا, نہ بات کرے گا, نہ اسے پاک کرے گا. بادشاہ ہے, لوگ تیرے پیچھے کھڑے ہیں, ہے نا, تیری ان پر ذمہ داری ہے, تو ان سے سچ بولنا چاہیے, ان کی مدد کرنے کی, ان کے مسائل کو آسان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے تو ذمہ دار بنایا گیا ہے نا, اسی لیے تو گدی میں بیٹھا ہے, اسی لیے تو ساری ذمہ داریاں اور ساری طاقتیں تیرے ہاتھ میں ہیں. سب طاقتیں ہاتھ میں ہیں, ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں, دولت اپنے ہاتھ میں, سب ہے, اور ایک طرف سے جھوٹ. یہ کیسے؟ زیبا بالکل زیبا دیتا ہی نہیں, بالکل ایک 2 مختلف صفتیں ایک جگہ جمع ہونا. بادشاہ جھوٹا, مصیبت ہے. اس کے بعد وہ عائل مستکبر, یہ بھی سن لیجیے گا. وہ عائل فقیر, عائل کہتے ہیں بہت ہی فقیر, مستکبر متکبر. یہ کیسے بھائی؟ 2 ڈیفرنٹ صفتیں جمع ہو گئی. آدمی فقیر ہوتا ہے تو تھوڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے نا, اس کے اندر نرمی ہوتی ہے. لیکن بعض فقراء ہوتے ہیں, تکبر بہت زیادہ, پیٹ میں کھانے کے لیے کھانا نہیں, پیکٹ میں پیسے نہیں, لیکن باتیں کیا ہیں, تکبری بات, میں وہ جی, میں یہ جی, میں کون معلوم کیا, ہاں میں کیسا تھا معلوم کیا, ہے نا. سن لیجیے, وعائل مستکبر, فقیر متکبر. فقیر آدمی دل میں کبر ہے, محتاج ہے لیکن کبر ہے. آپ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے, میں نے کئی لوگوں سے دیکھا ہے, فقیر ہے لیکن تکبر. ایسے آدمی کے لیے دیکھیے نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھے گا, نہ پاک کرے گا, نہ صاف کرے گا. یہ 3. اور ایک حدیث میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 لوگ ہیں جنہیں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا, پاک کرے گا, صاف کرے گا. اس میں سے کیا ہے؟ العاق لوالدیہ, نافرمان اپنے والدین کا, والدین کا نافرمان.
ماں باپ کا نافرمان، ایسے آدمی کا نہ ہونا بہتر ہے، ایسے آدمی کا نہ ہونا بہتر ہے کہ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، ان کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا اور انہیں درد دیتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے. یہ آدمی تو فیل ہے. یہ آدمی تو ہو سکتا ہے بہت بڑا کروڑ پتی ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس بستی کا بادشاہ ہو گیا ہوگا، لیکن وہ اچھے لوگوں کی نظر میں، نیک لوگوں کی نظر میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں فیل ہے، ہار گیا. وہ اپنے والدین کو راضی نہیں کر پایا. وہ کیا انسان ہے؟ جیتا کیوں ہے؟ یہ تو ہار گیا ہے، اسے کہیں پر بھی کامیابی نہیں ملے گی. تو والدین کو راضی کرنا چاہیے، اور والدین کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے کہا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. فیصلہ ہے. اسی طریقے سے یہ اٹل فیصلہ ہے کہ انسانوں کو چاہیے ان کے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کریں. انسانوں کو چاہیے کہ ان کے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کریں. صرف سلوک نہیں، احسان کا سلوک، بہتر سلوک، پرفیکٹ سلوک، سب سے بہتر جو ہوگا وہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ، ہے نا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. الْعَاقِّ لِوَالِدَيْهِ، ہے نا، ماں باپ کا نافرمان. اس کے بعد الْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ. ہاں سن لیجئے بھی. اور اس کے بعد اپنے معاشرے میں نظر ڈالیے کتنے ایسے نمونے آپ کو ملتے ہیں. کیا ہے؟ ایک ایسی عورت مردوں جیسے بننا چاہتی ہے. اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کی گفتگو انداز مردوں جیسا ہے، مردوں جیسا بننا چاہتی ہے. اس کے لیے یہ سزا ہے. عورت عورتوں جیسی رہے، عورت عورتوں جیسی کپڑے پہنے، ان کی طرح رہیں. مردوں کی طرح رہنا جائز نہیں. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں ایسا مرد جو عورتوں کی طرح بننا چاہتا ہے، ایسا مرد عورتوں کے لباس پہنتا ہے، عورت جیسا جو ہے وہ میک اپ وغیرہ کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس کیٹیگری میں اس کا ذکر نہیں ہے. دوسری حدیث میں اس پر اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہے. یہاں پر ایسی عورت جو مرد بننا چاہتی ہے. اچھا، یہاں پر یہ بھی آپ جان لیجئے گا، بعض لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، مرد ہو کے عورت، بعض لوگوں اندر ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہے نا مرد جیسا محسوس کرتی ہے. مرد ہے لیکن اپنے آپ کو عورت جیسا محسوس کرتا ہے. یہ ایک ڈیفیشنسی ہے. اور امریکہ نے لوگوں میں اس سے لے کر اتنا کھیل کھیلا کہ جیسے ہی ٹرمپ پریزیڈنٹ بنا اس نے یہ اعلان کیا کہ میرے کنٹری میں صرف 2 جینڈر ہے، ایک ہے مرد اور دوسرا ہے عورت. اس نے کیوں کہا یہ؟ کیونکہ وہاں کے بعض لوگ، اب وہاں اس سے پہلے یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جینڈر ہی نہیں. اچھا، جینڈر کب معلوم ہوگا؟ اس نے کہا کہ ایک بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے نا، ایک عمر کے بعد اسے خود محسوس ہوگا کہ مرد ہے کہ عورت. اس کے بعد وہ فیصلہ کر لیں. اب امریکن سے وہ تو ہوشیار تھے، وہ چند دنوں کے لیے مرد رہے اور جیسے ہی کچھ غلطی کی پکڑنے آئے پولیس والے، کہا کہ نہیں میں عورت ہوں. عورتوں کے لیے سزا نہیں. اور کورٹ میں لے گئے، کورٹ میں کہا کہ بھائی عورتوں کے لیے سزا نہیں ہے، تم تو مرد ہو. کہا کہ نہیں، کل سے عورت ہوں میں، کل رات کو مجھے احساس ہوا کہ میں عورت ہوں. تو بڑا ہی کھلواڑ اور مذاق ہو گیا تھا. تو اس لیے وہ جیسے پریزیڈنٹ بنا اس نے کہا کہ یہ نخرے نہیں چلیں گے، یا تو پھر آپ مرد ہی رہو یا پھر تم عورت ہی رہو. اچھا، اس میں ایک چیز، یہ کھیلنے والوں کا ایک غلط طریقہ ہے. بعض لوگوں کے اندر ڈیفیشنسی ہوتی ہے. بعض مرد ہوتے ہیں ان کے اندر مردانگی کم ہوتی ہے، بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر مردانگی جیسا احساس ہوتا ہے. ایک قسم کی ڈیفیشنسی ہے. جیسے ایک پیدا ہوتا ہے اپاہج، پیدا ہوتا ہے اس کے آنکھیں ٹھیک نہیں، پیدا ہوتا ہے اس کے فلاں اعضاء ٹھیک نہیں. ایسے ایک قسم کی ڈیفیشنسی ہے. اس کے لیے اسے چاہیے کہ صبر کریں، علاج لیں، صبر کریں. اگر کوئی پولیو اٹیک سے پیدا ہوا، کیا کرے گا؟ کیا وہ علاج لے گا؟ کہے گا کہ بھئی اللہ نے یہ چیز کو تقدیر میں رکھا ہے، اللہ سے راضی برضا ہوگا، ان چیزوں پر صبر کرے گا. ایسے ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن بعض لوگ کرتے کیا ہیں؟ سیدھے گئے آپریشن کر لیا، اپنا جنڈر بدلانے کی کوشش کی، اعوذ باللہ. اس کے بعد دیکھیے کیسی گندگیاں پھیل گئی ہیں. ایک قسم کی ڈیفیشنسی ہر زمانے میں رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بعض لوگ رہے. تو ڈیفیشنسی پر صبر کرنا چاہیے جیسے دوسرے جو ہے بیماریوں میں صبر کیا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے والدیوث، اس حدیث میں تیسرا ہے الدیوث. دیوث اس مرد کو کہتے ہیں جس کے خاندان میں عورتیں ہیں اور وہ بے حیائی کر رہے ہیں، ان کے ہاں بے پردگی ہے،
ان کے ہاں بے حیائی ہے، یہ صاحب خاموش ہیں ٹھنڈے پہاڑ جیسے. یہ آدمی کے اس کے لیے کہا گیا دیوس. اور یہ دیوس کا سزا کیا ہے؟ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، نہ اسے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات چیت کرے گا. دیوس ایسا مرد جس کے گھر کی عورتوں میں بے حیائی ہے، بے پردگی ہے نا، کوئی کس سے مل رہا ہے، کوئی کسی کا افیئر ہے، اعوذ باللہ، یہ سب دیکھ رہے ہیں صاحب، خاموش ہیں، تو اس کے لیے دیوس کہا گیا ہے. یہ صاحب کیا ہیں؟ دیوس ہیں. اسے تو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور روکنے کی کوشش کریں، سمجھائیں بجھائیں، روکنے کی کوشش کریں. اور ایسے بھی بعض بدبخت ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں ہیں نا، وہ کوئی بوائے فرینڈ کے ساتھ پھر رہی ہیں، ماشاءاللہ یہ جو ہے بہت خوش ہیں، بہت ہی زبردست خوش ہیں، بہت بڑا کام کیا ہے نا انہوں نے، زبردست کام کیا ہے. ایسا کام کوئی کرنے، شرم نہیں آتی؟ اسے تو شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے، ہے نا. اور ویسٹرن کلچر میں جائیے آپ، یہ وہاں تو کوئی انسان اسی لیے تو انہوں نے جینڈر ہی چھوڑ دیا نا، کہا کہ بھائی یہ مصیبت ہی کیا ہے، جینڈر ہی نکال دو، ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا. لیکن ہمارے پاس اصول ہیں، یہ چیز حرام ہے، مرد ہے تو اسے روکنا چاہیے، ان چیزوں کو بڑھوتری نہیں دینی چاہیے. آخرکار مرد کو ذمہ داری کیوں دی گئی؟ وہ خاموشی سے بے حیائی کو دیکھتا رہے، اسے آگے بڑھ کے روکنا چاہیے. انسان اس کی غیرت سے ہوتا ہے، انسان اس کی غیرت سے ہوتا ہے، اور وہ اپنی غیرت کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. غیرت کو بچاتے ہوئے اگر مر جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا ہے. تو بے غیرت انسان، بے غیرت مرد ایسی بے حیائی چل رہی ہے اور خاموشی سے دیکھ رہا ہے، روک نہیں پا رہا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر کہا گیا الدیوث. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر غصہ دکھائے گا، غیظ و غضب دکھائے گا، کہے گا کہ تم خاموش کیوں تھے؟ کیا تمہارے ہاتھ میں ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ہم نے تمہیں مرد نہیں بنایا تھا؟ کیا تم ان چیزوں کو روک نہیں سکتے تھے؟ حکمت استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ سمجھا نہیں سکتے تھے؟ بول نہیں سکتے تھے؟ تم نے کچھ نہیں کیا، تو آج چلو ہم آپ سے نہ بات کریں گے، نہ ہم آپ کو دیکھیں گے، نہ ہم آپ کو پاک کریں گے. اس طریقے سے ساتھیوں، یہ جو اس کی جو ہے لمبی فہرست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اور بھی ان چیزوں سے جڑی ہوئی باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم جو بھی کہا، جو بھی سنائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سوالات ہیں؟ ایک سوال جو میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ ہم ایک بکرا کاٹ کے اسے صدقہ کرتے ہیں. اگر کوئی عمارت بننی ہو یا پھر سفر میں جانا ہو تو ہم بکرا کاٹ کے صدقہ کرتے ہیں. دیکھیے، اس بکرا کاٹ کے صدقہ کرنا بہت اچھی بات ہے، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا. اگر آپ نے صدقہ کی نیت کی ہے تو غریبوں میں تقسیم کیجیے، آپ خود مت کھائیے گا، غریبوں میں تقسیم کیجیے. ایسا کرنا بالکل جائز ہے، ایسا کرنا بالکل جائز ہے. غالباً میں ان سے جو سوال میں جو سمجھ پایا ہوں یہی ہے. اگر صدقے کی نیت سے گوشت تقسیم ہو رہی ہے تو غریبوں، محتاجوں، فقیروں میں تقسیم کریے، مالداروں میں تقسیم مت کریے گا. سوال کر رہے ہیں کہ وضو کے دوران اگر کسی نے سلام کیا، وضو کے دوران بات چیت کرنا، کسی کو سلام کا جواب دینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. وضو کے دوران آپ وضو کرتے ہوئے سلام کا جواب دیجیے. وضو کرتے ہوئے آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو بالکل جائز ہے. وضو کے دوران بات چیت منع نہیں ہے، یہ نماز میں منع ہے. نماز کی حالت میں آپ کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، نہ کسی کا سلام کا جواب دیں گے. وضو میں یہ چھوٹ ہے آپ کو. سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب نے نعوذ باللہ سود لے لیا ہے اور اس میں وہ پھنس گئے ہیں. اب اتنا پھنسے ہیں کہ وہ اسے باہر نکل نہیں پا رہے ہیں. کیا ہم ہماری زکوٰۃ کا اماؤنٹ اس سود کو پھیرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز مت دیجیے. سود کے لیے آپ اپنے زکوٰۃ مت دیجیے، اس کے قرض کو ادا کریے گا. اگر یہ کسی سے بینک سے لیے ہیں تو انہیں سیٹلمنٹ کو بلائیے، اور اس کے بعد جو اماؤنٹ لیے ہیں اس سے زیادہ مت دیجیے، اس سے زیادہ مت دیجیے. اور شروع میں بینک والے پریشر ڈالیں گے، جب انہیں کم از کم جتنا پیسہ وہ لوگ دیے اتنا مل گیا تو خاموش ہو جائیں گے، ہے نا. تو اس سے زیادہ 1 روپے بھی مت دیجیے، کیونکہ وہ سود میں آ جائے گا، اس میں آپ جو ہے گناہ میں پھنس جائیں گے. جتنا آپ نے لیا اتنا واپس کریے، بس اس کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں انشاءاللہ. امید ہے بات سمجھ گئی ہوگی. سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں زکوٰۃ انسٹالمنٹ میں دے سکتی ہوں؟ کسی کو میں دینا چاہتی ہوں، ضرورت مند ہے، تو میں اسے انسٹالمنٹ میں کئی مہینے میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں. جو یہ جائز ہے، بالکل ایسا کرنا بالکل جائز ہے.
لیکن آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ اس زکوٰۃ کو پہلے دے دینا چاہیے. مثال طور پر آپ کی زکوٰۃ آئندہ سال کی ہے، آپ فلاں کو دینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سے دیتے آئیے، اور جب آپ پر زکوٰۃ کی فرضیت کا وقت آئے گا تو آپ آخری ڈیو اماؤنٹ دے رہے ہیں. ایسا ہونا چاہیے، ایسا بالکل جائز ہے. یا تو پھر آپ ایسا کریے کہ آپ اس سال زکوٰۃ انہیں دینا چاہ رہی ہیں، آنے والے سال کے لیے مہینہ مہینہ وہ استعمال کریں. ایسی صورت میں آپ اس پیسے کو نکال دیجئے، کہیں ایک جگہ رکھ لیجئے. یہ نیت کریے کہ پیسہ میرا نہیں ہے، اور ان سے کہیے کہ مہینہ مہینہ آپ آ کے مجھ سے لے لیں، اس میں سے اٹھا کے آپ دے دیجئے. انشاءاللہ ایسا کرنا انشاءاللہ جائز ہوگا. وہ پیسوں کو آپ کو نکالنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ بھائی میں بعد میں ایڈجسٹ کر لوں گی یا پھر ایڈجسٹ کر لوں گا، اب تو نہیں ہے 10,000 ہی تو دینا ہے مہینہ، تو میں بعد میں ایڈجسٹ کر لوں گا یا پھر کر لوں گی. یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ پیسوں کو آپ کو پورا نکال دینا چاہیے. آپ نے کہیں اس اکاؤنٹ میں ڈالیے یا پھر گھر میں کہیں رکھ دیجئے، اور جب بھی آپ کو دینا ہو اس میں سے اٹھا کے دیتے جائیے. اگر آپ انہیں بتانا مناسب سمجھ سے تو بتا دیجئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں تو مت بتائیے. بہرحال آپ سے وہ پیسے نکل جانے چاہیے. ایسا کرنا ہی زیادہ صحیح ہوگا انشاءاللہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے 70 گرام گولڈ تھا، تو بعد میں نے میری بچی کے لیے 40 گرام گولڈ خریدا، تو کل ملا کے 110 گرام ہو گئے. تو مجھے سب کا زکوٰۃ دینا ہوگا یا پھر 70 گرام کا دینا ہوگا؟ نہیں، آپ کو پورے 110 گرام کی زکوٰۃ دینی ہوگی. ہاں، آپ نے بات میں لی، میں نے آپ کو بار بار بتایا یہ کیٹیگری چیز میں چیزیں مل جاتی ہیں. پہلے سے آپ کے پاس سونا تھا، آپ نے بعد میں سونا خریدا، یہ پہلا سونا پرانا سونا مل جائے گا. اب جب جیسے ہی ایئر اینڈ میں آپ آئیں گے تو صاف سونے کا آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. ایسے ہی چاندی، ایسے ہی کیش، ایسے ہی زمین، ایسے ہی بزنس پروڈکٹ، ایسے ہی دوسرے جانور پیداوار چیزیں. یہی اصول ہے. اصل جو چیز ہے اس میں بعد میں آنے والا فرع مل جائے گا. یہی اصول ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض والدین ہیں جو بچی کو +2 کے بعد کوئی بھی ایک سبجیکٹ پڑھنے سے روک رہے ہیں، اور بچی سمجھتی ہے کہ وہ پڑھنے سے اسے فائدہ ہوگا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ پیرنٹس کو راضی کریں، کنونس کریں. انہیں کنونس کرنے کے بعد آپ ایک کام کر سکتی ہیں. انہیں کنونس کیے بغیر آپ ایک کام نہیں کر سکتے. کنونس کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. ویسے تو ہر بچے پیرنٹس کو کنونس کرتے ہی ہیں، اسی اصول کو اپنایا جائے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا اہل بدعت سے مباہلہ کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، مباہلہ یہ ہے نا آخری درجہ ہوتا ہے، یہ دوسرے ادیان والوں سے کرنا چاہیے. معمولی جو ہے چھوٹی موٹی بدعتوں کو لے کر اس میں مباہلہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا نصارہ کے ساتھ. قل یا اہل الکتاب تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکافرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل کتاب سے مناظرہ کرنے کے بعد وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو کہا کہ اگر تم لوگ حق پر ہو تو چلو تم اپنے خاندان والوں کو لاؤ، میں اپنے خاندان والوں کو لاتا ہوں، اللہ کی لعنت مانگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ سے کہا تو ڈر کے بھاگ گئے، کہا کہ نہیں، آپ سے نہیں کر سکتے ہم. تو یہ مباہلہ آخری سٹیج کا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں مباہلہ کرنا صحیح بات نہیں ہے. فطرہ اماؤنٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. دیکھیے، فطرہ اماؤنٹ تو یہ الگ بات ہے. 3 کلو جو بھی آپ کھاتے ہیں دھان چاول، اس میں 3 کلو آپ اسے جو ہے نکال کے آپ فطرے میں دیں. اس کے ایکولنٹ اماؤنٹ آپ ایسے ادارے میں دیں جو فقیر کے ہاتھ میں اناج پہنچائیں. تو یہ آپ انشور کریے گا کہ فقیر کے ہاتھ میں اناج پہنچے، فقیر کے ہاتھ میں پیسے نہیں پہنچنا ہے. یہ اکثر علماء کا قول ہے. سوال یہ کر رہی ہیں کہ میرے پاس مال ہے، اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے، زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں، لیکن میرے شوہر اسے روک رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ ہمارے بہت سارے کمٹمنٹس ہیں تو ایسا میں نہ کروں. یہ شوہر کہہ رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ دیکھیے، زکوٰۃ رکن ہے اسلام کا، اور مال آپ کا ہے اور یہ اسلام کا رکن ہے. اسلام کے ارکان 5 ہیں: شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ اسلام کے پلرز ہیں، ہے نا. یہ واجب ہیں، فرض ہیں. تو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو فرض سے روکے تو وہ روکے گی نہیں. لا طاعت فی معصیت الخالق اصول ہے. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں چلے گی. تو شوہر آپ کو فرض سے روکتا ہے تو شوہر کے لیے زیبا نہیں دیتا، اسے نہیں کرنا چاہیے، وہ گناہ میں پڑے گا. اسے تو کہنا چاہیے کہ فرض ہے تو تم کرو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. یہی نیک شوہر کا رویہ اور طریقہ ہوتا ہے.
وہ اپنے گھر والے، اپنے بچے، اپنے بچیوں سے اچھے کام کرواتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایسا کرنا شوہر کے لیے بالکل زیبا نہیں دیتا، اور آپ ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ ہے اور رکن ہے، آپ کا مال ہے، آپ دے کر رہنا چاہیے. اگر نہیں دیں گی تو آپ گنہگار بن جائے گی. ابھی آپ نے سنا زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے ساتھ کیا کیا سزائیں ہیں. اللہ حفاظ فرمائے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ ٹخنی کے نیچے جو کپڑے ہیں صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے؟ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. عورت جو ہے اپنے سارے جسم کو ڈھانکے گی، صرف مردوں کی ہے بات. ٹھیک ہے. اب چلیے آج کے اس درس میں 3 سوالات. میں نے دوران گفتگو یہ کہا تھا زکوٰۃ نہیں دینے پر 2 قسم کے عذابیں ہیں. بتائیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. میں اس کے اوپر جو ہے درس کے شروع کے جو باتیں ہوں گی اس میں سوالات پوچھنے والا ہوں، کیونکہ بعد میں آنے والے خاموش بیٹھے ہیں آپ لوگ، ہے نا. یہی کرنے والا ہوں، درس کے شروع سے میں سوالات پوچھنے والا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے خاموش بیٹھیں. کیوں آپ تاخیر سے کیوں آئے؟ پہلے آپ کو آنا چاہیے تھا. درس کے شروع سے آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا تاکہ استفادہ مکمل ہو. دعوت میں کیا کرتے آپ لوگ؟ ہاں، آج کل تو ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ دعوت میں پہلے چلے آتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ولیمے میں دعوت بریانی ختم ہو آتی ہے نا. تو اس لیے وقت سے پہلے چلے آتے ہیں، اور اس کے بعد انشور کرنے کے لیے کہ کھانا مجھے کھانا ہی ہے، جو کھا رہے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی جلدی کھاؤ مجھے کھانا ہے نا. اب تو 2 3 لیئر جمع ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے اور ایک کھڑے ہوئے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ بھائی ان کو بولو جلدی کھاؤ ہے نا. کیا تمہیں کھاؤ، تمہیں کیوں، میں بیٹھنے والا. شرم آنی چاہیے ہے نا. میں اسے اب مذاق کے طور پر بول رہا ہوں، ایسا نہیں کریے بھائی، ایسا مت کریے. کھانا تو آپ کو ملنے والا ہے. اچھا نہیں ملے اور کیا ہو جائے گا؟ زلزلہ آ جائے گا کیا؟ سونامی آ جائے گی. بعض لوگ کھانا نہیں کیا ہوگا، بڑا فکر ہے انہیں. جو گھر میں کھا لے ہو، کیا معاملہ ہے؟ ایسے غلط جو ہے نا، غلط طریقے مت کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے نا. اور اس کے بعد جو صاحب نے دعوت دی ان کے ہاں بریانی ختم ہو گئی تو لوگ انہیں ایسے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ نظروں سے کھا جائیں گے. انہیں بلائے نہیں، کہیں کچھ بریانی نہیں. ارے بھائی یہ ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے ہے نا، ایسا ہرگز مت کریے. اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ بریانی ختم ہو گئی، جائیے ان سے ہنستے ہوئے سلام کریے، انہیں دعا دیجیے. اور اس کے بعد یہ مت کریے کہ مجھے معلوم ہے بریانی ختم ہوگا، آپ دل میں غصہ کر لینا، اور زیادہ ہوتا پریشانی. سلام کریے، السلام علیکم، وعلیکم السلام. اس کے بعد آپ نکل جائیے، بس خلاص. جائیے کہیں ہوٹل میں خوب کھا لیجیے، وہ پورا غصہ اس میں دکھائیے، الگ بات ہے نا. یہ ہرگز مت کریے کہ آپ جو ہے آپ کو بعض لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ رات میں نیند نہیں آتی. کہ سب دعوت دے کو بریانی دی. ارے بھائی، کیونکہ انہیں اتنی سیریس ہیں بریانی لے کر. اس سے معاملہ یہ بات معلوم ہوا کہ کھانے پینے کو لے کر اتنے سیریس ہیں کہ اس معاملے میں ہے نا وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں. کھانا ہے بھائی یہ، ورنہ کہیں اور بھی کھاجا مل جائے گا آپ کو. الحمدللہ سارے ہوٹلز دنیا میں موجود. یہ جو پیچھے پیچھے کھڑنا ہے، یہ بھائی بد تہذیب ہے. آپ بیٹھیے اپنی جگہ، آپ کو لوگ بلائے آپ جا کے کھائیے، یہی صحیح طریقہ ہے. یہ پیچھے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب یہاں پر عورتیں مرد سب مکس، عورتیں مرد. بعض لوگ آئے ماشاءاللہ، وہ عورت ان کی بیوی کے ساتھ انہیں کھائیں گے ہے نا. گھر میں لڑتے رہتے، وہاں آیا تو انہیں بیوی کے ساتھ بچیوں کے ساتھ کھائیں گے. بھائی مردوں میں مرد رہیے، عورتوں میں عورت رہیے، یہی اسلامی تہذیب ہے. لائے سیدھے اپنی بیوی کو بٹھا لیا مردوں کے ساتھ، بیوی کے وہاں گئے وہاں مرد بڑھ گئے. بھائی مرد عورت میں فرق ہے کہ نہیں ہے نا. اللہ حفاظ فرمائے. ایسے اس غیر اسلامی حرکتوں سے بچنا چاہیے. آج کل تو بہت ہی وسٹ ہو گیا، بہت ہی خراب ہو گیا ہے. ایسی جگہ میں کہوں گا کہ اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو نہیں جانا چاہیے. جیسے ہی ولیمہ کی کوئی دعوت دیتا ہے تو کہیے کہ بھائی آپ کے یہاں یہ ہوگا، عورت مرد پر مکس ہے، آپ کے یہاں یہ چیزیں ہوں گی تو میں نہیں آ سکتا. آپ جب دعوت ملی اسی وقت آپ نے عذر پیش کر دیا تو آپ پر واجب نہیں ہے دعوت جو قبول کرنا. آپ نے عذر پیش کر دیا، کہا کہ ایسے چیزیں ہوں تو میں نہیں آؤں گا، آپ نے کہہ دیا تو وہ چیز آپ پر واجب نہیں رہتی. خاموشی سے آپ لے لیے تو پھر آپ پر واجب ہوگی بات. تو اس لیے عزیز ساتھیوں ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. یہ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت ہی جو ہے غلط چیز چل رہی ہے. دوسرا سوال،
جن کے دل میں کبر ہوگا انہیں کیا سزا ہوگی؟ احسنت، آ جائیے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ، مبارک. میں درس کے آخری میں سوالات پوچھ سکتا ہوں لیکن نہیں پوچھنے والا نہیں ہوں میں. جی میں شروع ہی سے پوچھوں گا. سب سے ناپسندیدہ نام اللہ کے پاس کون سا ہے؟ آئیے اصل ماشاء اللہ. یہ کس نے دیا بھائی؟ یہ ادھر کس نے دیا؟ آپ ہی دیا کیا؟ اس میں تھا. ٹھیک ہے آپ ادھر لے لیجیے. آج ادھر چاہیے ٹوپی چاہیے. وصلی اللہ وبارک. مجلس میں اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھیے گا ورنہ مجلس ختم کر لیتے ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک صاحب کے پاس 2500 رن ہے اور ساتھ ساتھ 60 لاکھ کا قرض بھی ہے، تو اگر وہ 60 لاکھ کا اگر قرض دیں گے تو پھر زکوٰۃ کب دیں گے؟ یہ نا دیکھیے، یہ جو قرض ہوتا ہے دو قسم کے. یہ قرض اس کا وقت آ گیا ہے، مانگنے والا مانگ رہا ہے، جو اس نے ٹائم دے دیا ختم ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے دو، آج دو. ایسی صورت میں اس کے قرض کو اسی وقت ادا کرنا چاہیے. ایسا بھی قرض ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں اب آئندہ سال دو، یا پھر آپ کے پاس 3 سال کا ٹائم ہے، آپ نے 3 سال کا ٹائم لیا ہوا ہے، آپ اسے آرام سے پھیڑ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پہلے زکوٰۃ دے دو. تو اسی کو کہتے ہیں دین حال. دین حال مطلب جو قرض دار وقت ہو گیا ہے وہ مانگ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، سر کے پاس کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ بس زکوٰۃ پیسے دو، میرے پیسے دے دو. تو ایسی صورت میں آپ پہلے نہیں پیسے دیں گے، بعد میں بچے کچھ پیسے میں زکوٰۃ نکالیں گے. اگر آپ کے پاس مہلت ہے، ابھی وقت ہے، 2 سال کا وقت ہے اور 3 سال کا وقت ہے، ایسی صورت میں پہلے آپ زکوٰۃ دے دیجئے، بعد میں وہ قرض ادا کریے گا انشاءاللہ. نہیں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے علم جو ہے خیر کے لیے چھپا ہوا ہے اور مثال جو ہے شادی کے رشتے کی دے رہے ہیں. دیکھیے ہم یہاں پر علم کی بات کر رہے ہیں، وہ شادی کا رشتہ نہیں ہے. علم کوئی سبجیکٹ کا علم، کوئی سبجیکٹ کا علم، کوئی مثال کے طور پر سمجھیے کہ فقہ کا ماہر ہے، حدیث کا ماہر ہے، تفسیر کا ماہر ہے، یہ شرعی علم کے بارے میں. اس کے علاوہ دوسرے دنیاوی علوم کا بعض وہ ماہر ہے. دیکھیے ایسا علم جیسے کہ جو ہے پانی ڈیٹیکٹ کرنا زمین میں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خاندانی ان کے پاس علم ہوتا ہے، وہ پانی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں زمین میں پانی ہے، انہیں وہ نالج ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ کسی کو نہیں سکھاتے، تو یہ پھنس جائیں گے. ہاں اس حدیث میں کوئی سیکھنا چاہتا ہے سکھانا چاہیے. میں سکھا تو مجھے پارٹنر نہیں، کسٹمر نہیں آئیں گے، بولے تو تمہارے یہ اسکیز چلے گی، ایسا چلے گی تمہاری زندگی، اللہ پر اعتماد نہیں ہے تمہارا. سکھائیے لوگوں کو. آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر کا کوئی سافٹ ویئر کا نالج ہے، ہاں سکھا، بولا تو اسے جاب مل جائے گا، مجھے جاب ملے گا نہیں. ایسے ہی سوچ اگر ہے تو اس حدیث میں پھنس جائیں گے. یہ ہے علم سے مراد یہ ہے. اللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جانوروں میں زکوٰۃ کا کیا کیلکولیشن ہے؟ اونٹ اگر آپ کے پاس 5 ہیں تو اس میں سے آپ 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر دیں گے. اگر تمہارے پاس گائیں 30 ہیں، 30 کی زیادہ ہیں تو زکوٰۃ میں 1 گائے دیں گے آپ. اگر آپ کے پاس بکریاں 100 ہیں تو زکوٰۃ اس کی 1 بکری ہے. یہی اصول ہے. واللہ اعلم. ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ آج کل جو ہے تراویح ایک ہو گیا، قیام اللیل ہو گیا، تہجد ہو گیا، یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہے، مختلف نام. یہ نماز آپ عشاء کے فوراً بعد پڑھتے ہیں تراویح ہے، اسی نماز کو آپ آخر کے حصے میں پڑھتے ہیں تو تہجد ہے. ان دونوں کو قیام اللیل کہتے ہیں. رات میں کھڑے ہونے کو قیام اللیل کہتے ہیں. وہ آپ تراویح کو بھی قیام اللیل کہہ سکتے ہیں، تہجد کو بھی قیام اللیل کہہ سکتے ہیں. تو جب بھی رات میں آپ نماز پڑھیں گے اس پر قیام اللیل کا اطلاق ہوگا. من قام مع امام حتی ينصرف کتب له قیام لیلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا، وہ جب تک نماز پڑھا رہا ہے وہ اس کے پیچھے پڑھتے جا رہا ہے تو اسے قیام اللیل کا اجر لکھا جائے گا. امام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جب تک پڑھا رہا ہے پڑھتے جا رہا ہے تو اسے قیام اللیل کا اجر ملے گا. تو رات میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو قیام اللیل کہتے ہیں.
قیام اللیل آپ تراویح کو بھی کہیے، قیام اللیل آپ تہجد کو بھی کہیے۔ تراویح ایک اسپیشل نماز ہے جو رمضان میں مسلمان عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ رمضان میں مسلمان عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، ایک اسپیشل نماز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہے نا۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نفل ہے، میں گھر میں پڑھ لوں گا۔ گھر میں کبھی پڑھیں گے؟ گھر میں جا کے 10:30 بجے پڑھ لوں گا۔ 10:30 بجے گھر میں گئے اور ڈنر لاؤ، ڈنر کے ساتھ بیٹھے، جیسے ڈنر کھا لیے فل ہوگا ذرہ جو ہے میں راحت لیتا ہوں بلکہ تھوڑا پڑھے، اس کے بعد شیطان آ کے بولا اب کیا ہے سو جاؤ، گھر میں بول دو کیا ہے سحری سے 10 منٹ پہلے اٹھا کو پڑھ لیں گے، گھر میں بول دیے، اس کے بعد سو گئے، اور اس کے بعد لوگ اٹھائے کہاں اٹھائے 5 منٹ پہلے سحری پہلے اٹھائے، اس کے بعد اٹھے کھائے پیے، اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ لے چلے گی پوری، ہے نا۔ تو ایسے بعض لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، نہیں، آپ عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام کریے، آپ آئیے تراویح پڑھیے، باقاعدہ پڑھیے، ہمارے بڑوں نے پڑھی ہے، یہ امت کب سے پڑھتی آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو رمضان میں ایک اسپیشل نماز ہے جس کا نام تراویح ہے۔ اس کے علاوہ یہ تراویح جماعت کے ساتھ پبلکلی مساجد میں سب کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک تہجد کی نماز ہوتی ہے، وہ انڈیویجول کے لیے ہوتی ہے، وہ اب گئے اپنے گھر میں تراویح پڑھے، بعد گھر میں گئے اور مزید پڑھنا چاہے اجازت ہے، سو گئے سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے پھر اور کچھ پڑھنا چاہے جائز ہے نا، اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ برتھ ڈے پارٹی 7واں 40واں برسی ہے نا، کیا ان چیزوں میں حاضر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز حاضر مت ہوئیے۔ برتھ ڈے ہمارے یہاں برتھ ڈے کے لیے کچھ پارٹی واٹی نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوا ہے، اس کی عمر میں سے عمر گھٹ رہا ہے، اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے، اور یہ سوچیں کہ بھائی میں نے کیا کیا ہے، میری کیا تیاری ہے۔ تو جیسے ہی عمر بڑھتا جائے اسے غم ہونا چاہیے، پتہ نہیں لوگ خوشیاں کیوں مناتے ہیں، اور یہ خوشی صاحب مل کے بھائی کیا کر دیے، کیا جھنڈے گاڑ دیا آپ نے، کچھ تو کیا نہیں، گناہ کے علاوہ کیا بڑا ہے تمہارا، خوشی کس بات کا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سب ویسٹرن کلچر ہے نا، ان کے یہاں کے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کب پارٹی منائیں، کب ہنگامہ کریں، کب غلط کام کریں، ان کے لیے تو موقع چاہیے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ 7واں کیا پوچھیں آپ؟ سگے بلائے پرانے بلائے کاتب بلائے، اسلام میں ہے نا، سگے کا کیا، اسلام میں سگوں کے لیے خاص ہے، اسلام سب کے لیے ہے نا۔ انہوں بلائے تو ان کو بولیے آپ کس کے لیے میں خوشی، وہ بچہ پیدا ہوگا کیا کر دیا بھائی انہیں، ذرا کارنامے لاؤ، ایک لسٹ بھیجو، وہ کارنامے دے کے آ کے خوشی مناتا ہوں، ہے نا۔ سگے کرے فلاں کرے، کسی کا اعتبار نہیں بھائی، اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلامی اصول کو مانیے نا، جب تک آپ اسٹرکٹ نہیں کریں گے یہ چیزیں آتی رہیں گی۔ اب تعجب کی بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس توحید ہے، جن لوگوں کے پاس سنت کی پابندی ہے، ان کے گھروں میں مسئلہ ہے، ذرا کر لیں گے نا، فلاں کر لیں گے نا، پھسلتے پھسلتے پورا پھسل گر گیا اندر، اللہ حفاظت فرمائے، ہے نا۔ ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو یہ جو عیدین کے علاوہ اور اس کے بعد ولیمہ، اس کے علاوہ کوئی دوسری دعوت واجب نہیں ہے نا، تو اس کا آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ خاص طور پر برسی منانا ہے نا، اس کے بعد زیارت، اور اس کے بعد 7واں، اس کے بعد جمعہ گیا، اس کے بعد تیل کا رسم، پتہ نہیں کیا کیا ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں دوسرے قوموں سے، اصل سنت ہی گم ہو گئی ہے، اصل سنت ہی چھپ گئی ہے ان غلط چیزوں کی وجہ سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیے بعض ہمارے معاشرے میں جو ٹائمنگز ہیں، بعض لوگوں کے پاس تھوڑا ڈیلے کر کے وہ اپنے ٹائمنگز جو ہے ریلیز کرتے ہیں۔ اگر آپ نیٹ میں جائیں گے، سٹی کا نام ڈالیے اور اس کے بعد چیک کریے سن رائز کیا ٹائم ہے، سن سیٹ کیا ٹائم ہے۔ سن سیٹ سن رائز سب کے لیے تو کامن ہے، ایسا نہیں کہ بھائی وہ جماعت والوں کا ذرا ڈیلے ہمارے لیے پھر آگے، ایسا تو ہوتا نہیں، وہ تو سب کے لیے کامن ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سورج یہاں سے غروب ہو جائے، رات یہاں سے شروع ہو جائے، فقد افطر الصائم، روزے دار کا روزہ کھل گیا۔ تو غروب ہونا شرط ہے، آپ چیک کر لیجئے غروب کب ہو گیا تو کھا لیجئے، اس کے بعد بات ختم۔ اور بعض جماعتیں کیا کرتی ہیں، وہ اپنے طور سے ہوشیاری کر کے کہتی ہیں کہ نہیں غروب اچھا ہونے دو، اچھا دبا کے غروب ہونے دو۔ کیا کرنا بھائی، ایک 4 منٹ کے بعد کھولو، 5 منٹ کے بعد کھولو، کوئی ہے، یہ غیر ضروری تکلف ہے، غیر ضروری تکلف ہے۔ وقت آ گیا کر لیجئے، آپ معلوم ہو گیا آپ کل تو پر منٹ کا جو ہے فرق معلوم ہو جا رہا، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ بھئی آج جو ہے 6:21 کو روزہ کھلنا ہے، آپ نے 6:21 کو کھول لیا، کوئی حرج نہیں۔ آج کل ٹائمنگز بھی وہ زمانے جیسا نہیں کہ آپ کے گھڑی میں ایک ٹائم، میرے گھڑی میں ٹائم،
سب کا انٹرنیٹ آ گیا ہے, چیک کریے سب کے پاس کامن ٹائمنگس ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور اس کے بعد آپ جائیے نیٹ میں چیک کریے سن سیٹ آج کیا ٹائم ہے چنئی میں, آپ بتا دے گا, کوئی بھی کنٹری میں آپ بتا دے گا آپ کو. آپ وہی کرنا ہے, سن سیٹ کو ہی چیک کرنا ہے نا, غروب کو چیک کرنا ہے, چیک کر لیجیے اور اس کے بعد آپ فوراً آپ نے روزہ کھول لیا, کافی ہے. احتیاط کی ضرورت نہیں ہے, اگر احتیاط کرنا چاہیے 1 منٹ کر لیجیے بس. یہ جو بعض لوگ جو تاخیر سے جو ٹائم ڈالتے ہیں ان کے پاس یہ احتیاط زیادہ ہے. وہ نمازوں میں بھی ایسا ہی ہے, نمازوں میں بھی وہ زیادہ احتیاط برتتے ہیں, چاہتے ہیں کہ وقت پورا آ جائے, کیونکہ اگر وقت پورا نہ آئے کہیں غلطی سے کچھ پڑھ لیا تو غلط ہو جائے گا, یہ چیز لے کر وہ ڈر رہے ہیں. تو یہ وہ زمانے میں ڈر درست تھا. آج ٹیکنالوجی کے بعد ہر لمحے ہر ایکیوریسی کے ساتھ باتیں آ گئی ہیں, تو اس لیے جو ہے یہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. واللہ عالم. سبحانک. سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے علم شیئر کرنے کی بات کی, بعض لوگ علم اچھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں, برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں, اگر کوئی برائی کے لیے استعمال کرے تو وہ گناہ ہم پر آئے گا کیا؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ علم حلال ہو, انسانیوں کو اس میں فائدہ ہے, تو آپ نے نیک نیتی سے کسی کو پڑھایا, وہ اگر غلط استعمال کرتا ہے تو آپ پر کوئی حرج نہیں. جیسے موبائل ہے, کوئی انسان موبائل خرید کے وہ اچھا بھی استعمال کر سکتا ہے, غلط راستوں پر استعمال کر سکتا ہے. ہم موبائل بیچنا حرام تو نہیں بول سکتے, اس میں جب تک اچھا ہی ہے, اچھا ہی استعمال کرنے والے ہیں تو آپ بیچیے اسے. اسی طریقے سے آپ سکھائیے. اگر وہ آپ کے علم کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اس کا وہ مسئلہ ہے. اگر اس نے کہا کہ بھائی آپ سے میں علم سیکھ کے اسے میں 101% غلطی میں استعمال کرنے والا ہوں, تب آپ مت سکھائیے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے, آدمی سیکھتا ہے, سکھائیے. اب وہ اس کا بعد میں اس نے غلطی کی تو اس کی ذمہ داری اس پر ہے, آپ پر اس کا کوئی جو ہے بوجھ نہیں آتا. مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.